السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہر لحاظ سے ترقی میں گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو، ہر طرف آپ کی طرف خوشی کی خبر ہو۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا یہ ہے ناظرین کہ سعودی عرب میں آدمی 30 سال رہ کر واپس جانے کا منصوبہ بناتا ہے، جانے کا کہ میں واپس چل جاتا ہوں، کافی عرصہ سے ادھر آیا ہوں۔ اس کے دوست بھی کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر اس قابل نہیں ہے کہ آپ مزید پردیس میں گزارو۔ وہ دوست واپس چلا جاتا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لڑکے، دو لڑکے ہوتے ہیں اور بیوی اور بچے جو بھی ان کے لیدا ان کے فیملی کے، اور بچوں کے بیٹے وغیرہ بیٹیاں، اور وہ دو بیٹے ہیں اس کے جو اس کی جائیداد کی وارث ہوتے ہیں۔ تو دونوں لڑکے آپس میں علیحدہ ہونے کا سوچتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے جائیداد بھی پھر آپس میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائیداد بانٹنے کے ٹائم ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا، شاید کوئی حصے میں گڑبڑ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک گھر میں دونوں طرف دیواریں بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عرصہ تک بولتے نہیں ہیں۔ پھر والدہ جو ہے وہ بڑے بچے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اچانک ایک دن چھوٹا بھائی کہیں شہر کام پر گیا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لوگ کہ تمہارا جو بڑا بھائی ہے نا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ آتا ہے اور اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور جب وہ ہاسپٹل میں یہ سنتا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو ناظرین وہ لڑکا اپنے بھائی کی خبر سن کر وہیں اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی جاتے ہیں، مطلب دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایک کی تو ویسے اچانک کیا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے والد کی طرح وہ بھی اسپتال لے کے جاتے ہیں، اس کو بے ہوشی میں ادھر جا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سوری، اور دوسرا اس کی خبر سن کر ہی، یعنی کہ اتنا عرصہ دراز وہ آپس میں نہیں بولتے تھے والد کے فوت ہونے کے بعد، اور پھر بھی بھائی تھے، خون تھا ان کا، اور جب بڑے بھائی کی خبر سنی تو چھوٹا بھائی وہاں پہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ خونی رشتے کتنے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر والدہ اکیلی رہ جاتی ہے، تو دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کا ایک جو دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، وہ آدمی بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اور جائیداد کی وجہ سے وہ آپس میں بولتے نہیں تھے، لیکن جب خون کا مقابلہ آیا تو پھر ہار گئے، کیونکہ خون کا جو رشتہ ہوتا ہے وہاں پر انسان بہت زیادہ کمیاں اور برداشت کرنا پڑتا ہے، جو انسان وہی کر سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور طاقت دی ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خونی رشتوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اور جائیداد وہاں کی وہاں رہ گئی، والد فوت ہو گیا سعودی عرب سے آ کے 30 سال کے بعد، جائیداد بھی اچھی تھی، مطلب ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ اچانک واپس آنے کا منصوبہ بناتا ہے، شاید دوستوں نے کہا ہوگا کہ آپ واپس چل جاؤ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ پاکستان ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد بڑا بیٹا، پھر بڑے بیٹے کا سن کر چھوٹا بیٹا، اس طرح وہ پورا خاندان ہی مطلب برباد ہو جاتا ہے گھر، اور جائیداد رہ جاتی دنیا میں، اس کو کون استعمال کرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے پڑھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا، تو اس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے دنیا میں رہنا چاہیے۔ یہ جائیداد میں کچھ بھی نہیں ہے، بس جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں جو طاقت ہوتی ہے، جو جیت ہوتی ہے، وہی انسانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں انسانیت کی جیت ہو، حوان حوان کی ہار ہو، اور دنیا میں حوانیت ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک حالت بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ 8 فروری کو پاکستان کے الیکشن ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے پاکستان میں جو وزیر اعظم یا صدر بن سکے، سامنے نظر آ رہا۔ دعاؤں پر زور دیں کہ 8 فروری تک ایسی کوئی
اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ایسا کوئی انسان پیدا کر دے ہمارے ملک میں، ہی ہیں وہ لوگ جو آگے آ سکتے ہیں، لیکن جن کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا۔ اور دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔